السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ این اے 240 کے حوالے سے ایک بات کی جائے، کل انتخاب ہوئے، الیکشن کے اندر ہنگامہ آرائی بھی دیکھی گئی، تمام چیزیں اور مقدمات بھی درج کیے گئے، اس میں تمام چیزوں میں واضح کیا گیا کہ پی ایس پی اور ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے ہنگامہ آرائی ہونے کے بعد، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص ہلاک ہوا اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ جو نتائج تھے کل تک اس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، آج اب تک کی جو اپڈیٹ ہے اس پہ سبقت لے جانے والی جماعت این کیو ایم ہے، جس کے کینڈیڈیٹ ابو بکر سب سے زیادہ ووٹ لے کر آگے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ٹی ایل پی، جس نے بڑا ٹف ٹائم دیا، ٹف کمپٹیشن تھا، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو پی ایس پی کافی متحرک بھی نظر آئی اور ولنگ بھی تھی کہ جیت جائیں گے، سب سے کم ووٹس جو ہے وہ پی ایس پی کو ملے ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہے اس حلقے کی اور کیا ہونے جا رہا ہے ابتدائی انویسٹیگیشن کے بعد، مقدمہ درج ہونے کے بعد جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، ان کے اوپر کیا چارجز لگائے گئے ہیں۔ اس وقت چیف رپورٹر اسد زیدی ہمارے ساتھ آن کال موجود ہے۔ اسد، بہت شکریہ۔ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے رزلٹ کے حوالے سے کنزیکٹیولی کون کون سی جماعتیں ہیں پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر، اور پھر آگاہ کیجئے گا مقدمہ درج ہونے کے حوالے سے۔ جی دیکھیے بلال، ہم نے پہلے ہی آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس وقت کون سی جماعتوں میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا، اور پھر ہم نے کل کا دن دیکھا کہ وہاں پر ووٹنگ ٹرن آؤٹ ویسے تو 8.38 رہا، لیکن یہ کہ جب جماعتوں میں مقابلہ ہوا تو پہلے نمبر پر جو جماعت آئی ایم کیو ایم پاکستان، دوسرے اور اس کا جو بہت ہی کم مارجن تھا 65 ووٹوں کا، اور دوسرے نمبر پہ تھی ٹی ایل پی، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پھر مہاجر قومی موومنٹ، اور پھر اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ پی ایس پی، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو بلال مسئلہ یہ تھا کل سارا دن جب ووٹنگ ہوئی، یہ بات ہم پہلے کر چکے تھے کہ وہ لوگ جو اپنے ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے گھروں سے، کیونکہ ورکنگ ڈے ہے، ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے، انہی کے حق میں نتائج آئیں گے۔ پہلے تو عدم دلچسپی ووٹرز کی، دوسرا مستقل کمپینز چلانے کے باوجود ایک طرف پی ایس پی کے سربراہ مستقل کرنگی این اے 240 میں رہے مصطفیٰ کمال صاحب، اور پھر وہ اپنی کمپین خود چلاتے رہے، دوسری طرف آفاق احمد صاحب کی رہائشی یہاں ہے، وہ اپنے جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے ان کی کمپین چلاتے رہے، تیسری طرف ٹی ایل پی کے سربراہ خود تشریف لائے کراچی اور کرنگی میں اپنے امیدوار کی کمپین چلاتے رہے، اور پھر اسی طریقے سے دوسری سیاسی جماعتیں۔ لیکن کل کے دن میں جو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی وہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے ان کی ایک وائس ریکارڈنگ آئی، وہ اور وہ اس میں وہ شکوہ کرتے دکھائی دیے کہ ان کا ساتھ نہیں دیا جا رہا ان کی اپنی جماعت کی طرف سے، اور وہ ووٹرز کو یہ کہتے سنائی دیے کہ جی آپ خود نکلیں اور جا کر ووٹ کاسٹ کریں۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ایک طرف سیاسی جماعتوں کا دباؤ، دوسری طرف عدم دلچسپی اس نتائج پر اثر انداز ہوتی دکھائی دی۔ اب ایک اور چیز جو بہت اہم تھی اور بہت ضروری کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی موجود اور سعد رضوی صاحب بھی موجود تھے اپنے جو مرکزی الیکشن کیمپس تھے۔ صبح میں ہم نے دیکھا کہ ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی رہی، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اور یہ ٹوٹل وہ علاقے تھے جو کہ لانڈی کے علاقے تھے، اور لانڈی کے لیے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ لانڈی انتہائی حساس ہوگا یہاں پہ الیکشن۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہاں پر الیکشن کے لیے ووٹ کاسٹ شروع ہوئے تو سب سے پہلے لانڈی گوشت مارکیٹ پہ پہلا پرابلم کریٹ ہوا، اس کے بعد ہم وہاں سے آگے نکلے تو پھر اسی طرح C1 میں ہوا، اور پھر متواتر یہ مسائل رہے اور کرنگی میں او ایریا میں رہے۔ دیکھیے بلال، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی ایک طرف تو ووٹرز کو نہیں نکال سکے، ٹھیک ہے، 5,29,000 ووٹرز میں سے 8.38% لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ اچھا، پھر دوسری جانب جب وہ سیاسی جماعتیں جو اب بھی کامیاب ہوئیں وہ بہت ہی چھوٹے مارجن سے کامیاب ہوئیں،
یعنی کہ ڈفرنس جو مارجن کا ہے بہت کم ہے. اور یہی سیاسی جماعت جس کی یہ سیٹ تھی پہلے NA 240, تو جب ڈپٹی اقبال کی رحلت سے پہلے جب ڈپٹی اقبال اس سیٹ پر منتخب ہوئے تھے تو اس وقت ان کے ووٹس کی ریشو تھی 61,000. اچھا. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہوا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کن کن سیاسی جماعتوں پر FIR درج کی گئیں. جی بالکل. کہ وہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے ہنگامہ آرائی کی. بلال, سب سے اول جب پہلی شکایت ملی تو وہ شکایت درج کرائی گئی PSP کی طرف سے کہ جی دھاندلی کی جا رہی ہے گوشت مارکیٹ. یہ تھا پہلا واقعہ. دوسری شکایت جب ہوئی تو تب 2 سیاسی جماعتیں آمنے سامنے C1 میں باہر. تیسری شکایت جب ہوئی تو تب وہ شکایت تھی جب TLP اور PSP کے کارکنان ایک پولنگ اسٹیشن میں داخل ہو گئے اور پھر ان کو باہر نکالا گیا, جیسا کہ FIR میں بھی ذکر موجود ہے. اس کے بعد چوتھی شکایت تھی ایک اور پولنگ اسٹیشن کی جہاں پر یہ کارکنان داخل ہوئے. تو ایک طرف مصطفیٰ کمال صاحب آئے اپنے لوگوں کے ساتھ, دوسری طرف سعد رضوی صاحب آئے اپنے لوگوں کے ساتھ, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ڈنڈے لاٹھیاں بھی چلی اور پھر ہوائی فائرنگ بھی ہوئی. اچھا. پھر جو 5ویں تھی شکایت, جو 5واں واقعہ پیش آیا وہ تب پیش آیا بلال کہ جب جو ہے کیمپ آفس سے TLP کے کارکنان نکلے ساتھ رضوی صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے دوسری طرف کیمپ آفس جو مرکزی الیکشن کیمپ آفس تھا جہاں پر مصطفیٰ کمال موجود تھے لانڈی 4 پہ. یہ اب ہو گئے 5 واقعات. اب آپ دو مقدمات درج کیے گئے ہیں. پہلا مقدمہ دہشت گردی کی دفعہ جس میں شامل ہیں, اور پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے اس کی مدعیت میں یہ مقدمہ لانڈی پولیس اسٹیشن کے اندر درج کرایا گیا. 400-500 لوگ پولنگ بوتھ کے پاس آتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں. دوسرا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج ہوا ہے جس میں ہلاکت کا ذکر کیا گیا فائرنگ سے. 65 سالہ جو شخص جاں بحق ہوا ہے. ان دونوں مقدمات میں کون کون سی دفعات لگائی گئی ہیں؟ دیکھیے بلال, سب سے اہم ترین بات, آپ نے 2 مقدمات کی بات کی. FIR 4 درج کی گئی. ٹھیک ہے. ایک FIR درج کی گئی مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے جس میں ایک جو ہے 780 کی دفعات, 334 کی دفعات, اور اسی طریقے سے اس میں قتل, اقدام قتل اور 302 کو بھی شامل کیا گیا ہے. جی ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا. اس کے بعد جو دوسری FIR ہے وہ سعد رضوی صاحب اور ان کے ساتھیوں پہ درج ہوئی. تیسری FIR میں TLP اور PSP دونوں کو ایک FIR میں رکھا گیا. چوتھی FIR وہ تھی جس کے اندر یہ کہا گیا, 2 FIRوں کے اندر پریزائڈنگ آفیسرز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اطلاع دی, پولیس آئی, باکس ٹوٹ گئے, لوگوں نے مارا, بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی اور یہ لوگ آئے. 2 FIRیں ایسی ہیں جس میں یہ تمام جو ہے وہ شامل کی گئی دفعات جس میں TLP اور PSP ایک FIR میں مشترکہ طور پر موجود ہیں, اور دوسری FIR ایک ایسی ہے جس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے مصطفیٰ کمال صاحب. دیکھیے بلال, سب سے اہم ترین بات, میں پہلے والی 2 FIR چھوڑ کے پہلے پریزائڈنگ آفیسرز کی 2 FIR کی بات کروں گا. اگر پولیس موجود تھی تو یہ لوگ داخل کیسے ہوئے, اور اگر ان 2 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر پولیس موجود نہیں تھی تو پولیس کی نااہلی ہے. جبکہ ایڈیشنل IG کراچی ہمیں کہتے سنائی بھی دیے, دکھائی بھی دیے کہ 1500 کے قریب اہلکار تعینات ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں نیگلیجنسی تھی, کیونکہ FIR کا متن خود بتاتا ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ داخل ہوئے, ہمیں زد و کوب کیا, مارا پیٹا, بیلٹ باکس توڑ دیے. اس بات پہ توجہ دیجیے گا, آخری لائن جو اس میں FIR میں, کہ اس کے بعد ہم نے رابطہ کیا پولیس سے, پولیس کے دستے پہنچے, انہوں نے ان سے جو ہے نا ہمیں وہ کیا, ہمیں ہماری جان بچائی, اور اس کے بعد پولنگ کا عمل شروع ہوا. بلال, اس کا مطلب ہے کہ پولیس موجود نہیں تھی. اگر پولیس تھی تو وہ اتنی عوام کو دیکھ کر وہاں سے. ٹھیک ہے, اس FIR کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آف کورنگی کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے یہ پوچھا نہیں کہ اس پولنگ اسٹیشن کے باہر, جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر اہلکار کھڑے ہوں گے, تعینات کیے جائیں گے, تو وہاں پر کن اہلکاروں کی ڈیوٹی تھی جس وقت یہ 400-500 لوگ پولنگ اسٹیشن میں گھستے ہیں؟ اب بلال دیکھیے, اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ نیگلیجنسی ہے پولیس کی. ایک طرف پولیس کھڑی ہوئی ہے, اگر پولیس کھڑی ہوئی ہے تو وہ کیسے انٹر ہو گئے, اور اگر انٹر ہوئے ہیں تو پولیس نے فوری ایکشن اس سے کیا لیا. یہ تو FIR خود بتاتی ہے
کہ جی وہ اس سے ہی ہم نے رابطہ کیا پولیس سے اور پھر پولیس کی موبائل آئی اور پولیس کے نفری نے آ کر علاقے کا کنٹرول سنبھالا اور ہماری جان بچی. اچھا. یہ تو یہ ایس ایس پی کورنگی سے تو یہ ایڈیشنل آئی جی کو پوچھنا ہوگا کراچی کو کہ آپ کی سربراہی میں یہ تمام ٹیمیں دی تھی, آپ اس وقت کہاں موجود تھے؟ ایس ایس پی کورنگی اس وقت تشریف لائے جب یہ ہنگامہ ہو چکا تھا. اس کے بعد میں ہم کیونکہ پورا ٹائم وہاں پر موجود تھے بلال, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ تمام منظر دیکھے, جہاں ایک طرف کیمرے کی آنکھ ریکارڈ کر رہی تھی, دوسری طرف ہم خود چشمدید وہاں پر موجودگی کا کہ پولیس غائب تھی. پولیس جب آئی, جب یہ معاملات رک گئے, اگر کوئی فائر ہوگا تو پولیس نے آنا ہے, اگر کہیں پتھر گرے گا تو پولیس نے آنا ہے, اگر کہیں لاٹھی چلے گی تو پولیس نے آنا ہے. لیکن بلال جو 1500 کی تعیناتی تھی وہ کہاں تھے؟ پھر دوسری جانب جو سب سے اہم ترین بات جس کے اوپر ابھی تک بات کرنے سے سب قاصر ہیں, بھائی یہ جو بیلٹ باکس ٹوٹے ہیں اس میں سے اگر کوئی ووٹ آگے پیچھے گیا ہے تو اس ووٹ کے آگے پیچھے ہونے کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوئی؟ یہ تو باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر میں بھی درج کر دیا کہ ہمارے بیلٹ باکس ٹوٹے ہیں. تو اگر وہ ٹوٹے ہیں تو کیا اس میں شفافیت رہی؟ یہ اہم ترین سوال ہے, اس پہ بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, دوسرے مقدمے پر آ جاتے ہیں. مقدمہ الزام نمبر 396 جو سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے, اس میں کیا واضح کیا گیا ہے؟ دیکھیے اب دوسرے مقدمے کی طرف آتے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب تشریف لائے, جو ہم نے خود بھی دیکھا, مشاہدہ کیا کہ وہ آئے, ان کے ساتھ لوگ موجود تھے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک ایف آئی آر جو اس کے اندر سب سے اہم تھی بلال, وہ اس ایف آئی آر میں جو ذکر ہے کہ پی ایس پی اور ٹی ایل پی دونوں آمنے سامنے تھے. تو دیکھیے اس وقت چاروں طرف جو ہے وہ گن مین موجود تھے, ٹھیک ہے, دونوں جماعتوں کے اسلحہ بردار لوگ موجود تھے, جس میں سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے. تو بلال بات صرف اتنی سی ہے کہ جب اسلحہ بردار لوگ منع تھے, این اے 240 کے الیکشن سے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ الیکشن کے دوران کوئی شخص اسلحے کے ساتھ نہیں آئے گا, تو یہ لوگ کیسے پورا دن گھومتے رہے؟ یہ واقعہ پیش آیا بلال 4 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان. تو اس سے پہلے جو پورا دن یہ گھومتے رہے تو اس ٹائم سیکیورٹی کے ادارے کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں اس پہ نوٹس لیا؟ اس ٹائم کیوں نہیں نوٹس لیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ اس ٹائم کیوں نہیں کہا گیا کہ ان لوگوں کو بغیر کسی ہتھیار کے علاقے میں جانا چاہیے؟ اب جب یہ تمام واقعہ ہو گیا تو ایف آئی آر درج ہوئی. ایک طرف تھا ٹی ایل پی کا کیمپ, دوسری طرف تھا پی ایس پی کا کیمپ. ٹی ایل پی کے لوگ قافلے کی شکل میں جب وہاں سے گزرے تو تب دونوں جانب سے معلوم نہیں کتنی فائرنگ ہوئی, اور اس فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شخص جس کا بعد میں نام سیف کے نام سے معلوم ہوا. اصل ایک بات جاننا چاہوں گا, ٹی ایل پی کی بات کی جائے یا پھر پی ایس پی کی بات کی جائے, اس تمام معاملے کے اندر ایم کیو ایم خاموش تماشائی بنی رہی اور جیت کا صحرا بھی اس کے سر سجائے. کسی سیاسی جماعت نے ایم کیو ایم پر طنز کے نشتر کیوں نہیں برسائے؟ دیکھیے بلال جو پہلا واقعہ پیش آیا تھا وہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے درمیان کسی ایف آئی آر میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے لیکن اس کے اندر ان کی ہاتھا پائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ان کی طرف سے دونوں جماعتوں نے اس ٹائم پتھر نہیں اٹھائے, دونوں جماعتوں نے اس ٹائم ڈنڈے نہیں اٹھائے, دونوں جماعتوں نے اس وقت برسایا نہیں, کسی پہ بھی کوئی تیر نہیں برسایا, دونوں جماعتوں نے اس ٹائم کوئی اسلحہ نہیں لہرایا, اور پھر یہ باسلوبی یہ معاملہ حل ہو گیا. لیکن اب جب اس کے بعد متواتر طور پر یہ ہم نے دیکھا کہ سارا دن کمپینز چلتی رہی ایم کیو ایم, کیونکہ ایم کیو ایم کو یہ معلوم تھا کہ یہاں دونوں ایم پی ایز اس این اے میں ان کے ہیں, ان کو یہ معلوم تھا کہ اس این اے کی جو سیٹ ہے نیشنل اسمبلی. چلیں آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, 60 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کا تعلق انہی دونوں سیاسی جماعتوں سے کیا؟ دیکھیے اس میں مختلف جماعتوں کے کارکنان ہیں, اس میں مرکزی طور پہ تو یہی 2 جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے, ویسے اس کے اندر کیونکہ ابھی تو اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, جس طرح سی سی ٹی وی فوٹیج سیکیورٹی اداروں کے ہاتھ لگ رہے ہیں وہ اسی انداز میں اس پہ کارروائی کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور ابھی تو وہ جو ووٹ جو کل ریجیکٹ ہوئے تھے اس کی چیک کرانے کا عمل, کیونکہ باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیے ووٹ اس لیے ریجیکٹ ہوا, تو اس کے لیے ابھی جو ہے دوبارہ سے سب لوگ جمع ہیں
اور وہاں پر اس کی کاؤنٹنگ چل رہی ہے کہ ریجیکٹڈ ووٹس دکھائے جا رہے ہیں اور پھر مطمئن کیا جا رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو. اس کے بعد ابھی سیکیورٹی اداروں کی ابھی ایک اور کارروائی باقی ہے جس میں انہوں نے یہ بتانا ہے کہ آیا وہ دونوں لیڈران صاحبان کو گرفتار کریں گے جن کا نام ان ایف آئی آر میں یا پھر ان کو کوئی این آر او دے دیا جائے گا. آخر میں ایک مختصر سا جواب چاہوں گا آپ سے. یہ جو شخص جاں بحق ہوا ہے 65 سالہ، اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے تھا؟ کل کے پروگرام کے اندر دونوں سیاسی جماعتیں کلیم کرتی رہیں کہ یہ ہمارے ورکر تھے. یہ وہ شخص تھا جو ہمارے کیمرہ مین کے برابر میں کھڑا تھا. اگر یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارا کیمرہ مین اللہ نے اس کی زندگی رکھی، یہ ایک راگیر تھا، کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی. اور اس کے بعد دعویٰ یہ دونوں سیاسی جماعتیں کرتی رہیں کہ ہمارے لوگ تھے، ہمارا یہ شخص تھا. 65 سال کی عمر کا وہ بابا جو دنیا سے چلا گیا، اس کا قصور کچھ نہیں تھا، وہ صرف روڈ سے گزر رہا تھا. اس وقت ہمارے کیمرہ مین بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ بھی زخمی ہوئے، وہ گرے سڑک پہ، گولیوں سے بچنے کے لیے ان کا بازو بھی زخمی ہوا اور یہ ان کے برابر میں اس غریب کی جو ہے وہ لاش ان کے برابر میں تھی اور اس کو عیدی ذرائع جو ہے وہ اسپتال لے کر گئے. اس کا تعلق کسی سے نہیں تھا، اس کا تعلق اس عوام سے تھا جو ان حکمرانوں پہ بھروسہ رکھتی ہے. بلال ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ اس حوالے سے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. کل کے روز کے 21 نیوز کی ٹیم جس طرح سے فرائض انجام دیتی رہی اور کام کرتی رہی، اور بہت سارے ایسے صحافی تھے جو اس مشکل وقت کے اندر بھی فوٹیجز بناتے رہے، صحافت کرتے رہے. اور یہ جو 4 مقدمات درج ہوئے ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی ہیں، سرکار کی مدعیت میں بھی اور پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں ان مقدمات کو کیسے آگے ٹیک اپ کیا جاتا ہے. 60 افراد گرفتار کیے گئے ہیں جس میں سے پی ایس پی کے کارکنان بھی ہیں اور ٹی ایل پی کے کارکنان بھی ہیں. وقفہ لیں گے یہاں پر، کچھ اور خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے.